اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا محمد بارك وسلم صلى الله عليه وسلم والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الحمدللہ ثم الحمدللہ. پہلا عشرہ گزر چکا، دوسرا عشرے کی شروعات ہے، اور دوسرے عشرے کے متعلق علماء فرماتے ہیں کہ دوسرا عشرہ مغفرت والا عشرہ ہے. تو جیسے کہ اس سے قبل میں ہم نے سماعت فرمایا کہ رمضان شریف کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک گھڑی بھی رحمت اور مغفرت والی ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس مغفرت والے عشرے کے صدقے ہماری اور ہمارے مرحومین کی بے حساب مغفرت فرمائے. عزیزان محترم، جس طریقے سے رمضان شریف کے ایام گزرتے ہوئے جا رہے ہیں، دن تیزی کے ساتھ ڈھلتے ہوئے جا رہے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے رمضان شریف کا مہینہ گزرتے ہوئے جا رہا ہے، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے کثرت کے ساتھ وقت کو ذکر و اذکار میں گزاریں، عبادت میں گزاریں. عزیزان محترم، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو توفیق ملتی ہے، تبھی بندہ جا کر یہ نیک اعمال کر سکتا ہے. کیونکہ بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ رمضان کا یہ مہینہ آیا ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں بھی انہیں روزوں کی اور اپنے اعمال کی فکر نہیں، بلکہ اپنے کاروبار کی فکر ہے، اپنے تجارت کی فکر ہے کہ میرا رمضان میں کاروبار کیسے چلے گا، رمضان میں میرا بزنس کیسے چلے گا. آج لوگوں کو بھی آج بھی یہی فکر ہے. وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ سال میں ایک بار رمضان شریف آیا ہے، ہم کو کس طریقے سے رمضان شریف کو گزارنا ہے، نماز تراویح کیسے ادا کرنی ہے، رات میں قیام کرنا ہے، قرآن کی تلاوت سننی ہے. لیکن بعض اکثر و بیشتر ہمارا ایک ایسا مسلم طبقہ بھی ہے جنہیں یہ ہوش بھی نہیں ہے کہ رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے. انہیں ہوش یہ ہے کہ پورا سال جتنی میری کمائی نہیں ہوئی، وہ یہ سوچ رہا ہے کہ رمضان کے مہینے میں اس سے دگنا میں کما لوں. لیکن وہ اپنے اعمال کی طرف یہ اگر سوچ لیتا کہ میں نے غیر رمضان میں اتنی نیکیاں نہیں کی، کاش میں رمضان میں اتنی نیکیاں کر لوں، رمضان میں اتنے نیک اعمال کر لوں. تو لہٰذا بندے کو چاہیے کہ اپنے دل میں خوف پیدا کرے اور موت کو یاد رکھے کہ یہ مہینہ رمضان کا جو ہمیں ملا ہے، یہ نہیں معلوم کہ آئندہ سال ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا. عزیزان محترم، ایک واقعہ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ ایک شخص جس کا نام محمد تھا، لیکن اس کی عادت یہ تھی کہ پورا سال وہ نمازوں سے دور رہتا، عبادت سے دور رہتا. جیسے رمضان کا مہینہ آتا، چاند نظر آتا، فوراً اپنا کاروبار سب چھوڑ چھاڑ کر مسجد میں آ کر بیٹھ جاتا، اور پورا رمضان سحری و افطاری کے علاوہ پورا وقت مسجد میں گزارتا، اور جتنی نمازیں اس کی چھوٹی ہوئی ہیں سب نمازیں اس رمضان شریف میں پڑھتا رہتا، روزے رکھتا، عبادت میں مشغول ہو جاتا. لہٰذا کچھ دنوں کے بعد اس شخص کا انتقال ہوا، کیونکہ موت تو ہر ایک کو آنی ہے، چاہے نیک ہو یا برا ہو، امیر ہو یا غریب ہو. سوال و جواب ہر ایک سے ہونے. بعض لوگوں کے حالات قبر پہلے سے لوگوں کو کسی نہ کسی ذریعے سے بتا دیے جاتے ہیں تاکہ لوگ اسے دیکھ کر عبرت بھی حاصل کریں اور اپنے اعمال کا محاسبہ کریں. بہرحال انتقال ہونے کے بعد کسی نے خواب میں اس شخص کو دیکھا اور پوچھا، اس شخص سے بتا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا. تو اس شخص نے اتنا کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رحم فرمایا، اللہ نے مجھ پر کرم فرمایا، اور اللہ رب العزت نے رمضان شریف کی قدر کرنے کی برکت سے رمضان شریف کی عظمت اور اس کی قدر، اور رمضان شریف میں نے بھرپور اپنے آپ کو جو عبادت میں مشغول کر دیا، اللہ تعالیٰ کو یہ میری ادا پسند آئی. اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا. تو عزیزان محترم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے. اب بندہ کوئی یہ نہ سوچ لے، کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ پورا سال میں بھی نمازیں نہ پڑھوں، صرف رمضان میں پڑھوں. ایسا ہرگز نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اور اس بندے کے ساتھ جو معاملہ ہونا تھا یہ سب کچھ طے پایا ہوا پہلے سے ہوتا ہے کہ جو اس کے ساتھ ہوا. لیکن لہٰذا ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس مہینے میں کس قدر اور کہاں تک ہم نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نیک اعمال کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. تو لہٰذا عزیزان محترم، یہ رمضان شریف کا مبارک
برکتوں رحمتوں والا مہینہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا کیا ہے، ہمیں چاہیے کہ اس میں کثرت کے ساتھ ہم ذکر و اذکار کریں، اور الحمدللہ روزہ تو رکھنا ہی ہے، اور بلا عذر کوئی روزہ چھوڑتا ہے تو بے شک اس کا سخت عذاب بھی ہے، اور یہاں تک حکم یہ دیا گیا ہے کہ بلا عذر کوئی روزہ ایک بھی چھوڑ دیتا ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ لیکن حکومت جو ہے، اگر اسلامی حکومت ہے اور بادشاہ اگر مسلم ہے تو اس کو یہ حق ہے کہ جو اگر کوئی رمضان کے مہینے میں بلا عذر شرعی اگر کوئی روزہ چھوڑتا ہے تو حکم یہ ہے کہ اس کا سر لوگوں کے سامنے قتل کیا جائے اور لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا جائے۔ لیکن یہاں پر وہ اسلامی حکومت نہیں، تو لہٰذا قانون کے حساب سے وہ الگ معاملہ ہے، لیکن حکومت ہو یا نہ ہو، لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کس قدر اللہ تعالیٰ بے روزہ دار سے ناراض ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے۔ تو لہٰذا عزیزان محترم غور و فکر کریں، اپنے اعمال کا محاسبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس ماہ مبارک کے کثرت کے ساتھ عبادت کرنے، اس کے روزے رکھنے اور زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق رفیق عطا فرمائے، کیونکہ نوافل کا ذکر بھی ہم نے سنا کہ نفل جو ادا کرتا ہے وہ ایسا ہے کہ اس نے فرض ادا کیا، یعنی فرض کا ثواب اللہ اسے عطا فرماتا ہے، اور جو فرض نماز جو ہم نے ابھی ادا کی ہے وہ ایسا ہے کہ ہم نے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے۔ تو کوشش یہ کرے کہ نوافل جب بھی مسجد میں آئے تو بلا وجہ کی باتیں کرنے کی بجائے ذکر و اذکار میں مشغول ہو جائے۔ جیسے اذان ہوتی ہے مندر آتے ہیں، ہم آنے کے بعد فوراً وقت دیکھیں کہ جماعت کا وقت ابھی دیر ہے تو ہم کوشش یہ کریں کہ ایک طرف ہو جائے اور نوافل پڑھتے رہیں۔ جو بھی ہو آپ نوافل کی کثرت کرتے رہے، قرآن شریف کی تلاوت اگر آتی ہے بہتر تو آپ قرآن شریف کی تلاوت کرتے رہے، ذکر و اذکار کرتے رہے اور لاحول پڑھتے رہے، استغفار کرتے رہے، کیونکہ یہ ساری وہ گھڑیاں ہیں جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ ایک شخص کو کسی نے قبر میں دیکھا تو وہاں پر وہ شخص قبر میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، قبر میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ اوپر والے شخص نے جب اس منظر کو دیکھا، کیونکہ اوپر والا شخص جب اس منظر کو دیکھتا ہے حیران ہوتا ہے اور پوچھتا ہے شخص قبر میں قرآن کی تلاوت، کیونکہ انسان کے جسم سے جب روح نکل جاتی ہے اس کا سارے اعمال قطع ہو جاتے ہیں، منقطع ہو جاتے ہیں، اب کوئی عمل نہیں کر سکتا، لیکن تم یہاں پر پہنچنے کے بعد بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہو، آخر اس میں ماجرا کیا ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ قرآن شریف میری زندگی میں مجھے عادت تھی کہ جب تک میں قرآن شریف نہ پڑھتا مجھے سکون نہ ملتا، تو میں نے مرنے کے بعد بھی رب سے التجا کی مولا مجھے صرف قرآن شریف پڑھنے کی مہلت عطا فرما دے، تو میں یہاں قبر میں مرنے کے بعد بھی قرآن شریف کی تلاوت کر رہا ہوں۔ تو اوپر جو قبر کے اوپر جو شخص کھڑا ہوا تھا اس نے پوچھا یہ بتاؤ کہ اب تک تم نے کتنی دفعہ قرآن شریف ختم کیا ہے؟ عزیزان محترم قبر سے جو قبر میں تھا وہ کہنے لگا کہ اے شخص میں نے اب تک، کسی روایتوں میں آیا ہے کہ اس نے کہا کہ 70,000 مرتبہ میں نے قرآن شریف ختم کیا، اور کسی میں آیا کہ 40,000 مرتبہ۔ بہرحال قبر میں تلاوت کرنے والا کہتا ہے کہ کئی ہزار دفعہ میں نے قرآن کی تلاوت کی لیکن مجھے ایک حرف کا بھی ثواب نہ ملا، ایک حرف کا بھی ثواب نہ ملا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ثواب کا معاملہ جب تک کہ جسم میں جان ہے تب تک ہے، جیسے جسم سے روح نکل گئی اب اس کے بعد بندہ کچھ بھی کر نہیں سکتا، لیکن یہ اس کی محبت کی تلاوت کی تو اس نے قبر میں بھی تلاوت کی، تو وہ بندہ جو قبر میں تھا اوپر والے سے کہتا ہے کہ اے شخص جتنے 1000 دفعہ میں نے قرآن شریف پڑھا ہے وہ سارے کا سارا تو لے لے، اور جو قبر کے اوپر جو تو کھڑا ہے وہاں سے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ کر اس کا ثواب مجھے پہنچا دے۔ تو مطلب کیا ہے؟ یہ زندگی کو جو ہم نے یوں ہی گزارنا ہم نے جو سوچ لیا ہے، تو کہنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ اتنے 1000 مرتبہ قرآن شریف میں نے قبر میں پڑھا، اس کا کوئی مجھے فائدہ نہیں، بس لذت حاصل ہوئی، قرآن سے محبت تھی، لیکن ثواب کچھ نہیں، ثواب اس وقت تک ہے جب تک ہم قبر کے اوپر ہیں، اور جیسے اندر پہنچے سب ختم ہو گیا، اور جو کچھ ہم نے یہاں کیا ہے وہی ہمیں ملنے والا ہے۔ تو لہٰذا عزیزان محترم وقت ہے ہم اپنے آپ کو نیک اعمال میں گزارنے کی کوشش کریں، نیکیوں کے
اور لمحات میں ہم تمام کو چاہیے کہ کثرت کے ساتھ ہم نیکیاں کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایک لمحہ بھی جو ہم نیکیوں کے ساتھ، نیک اعمال کے ساتھ، اچھی باتیں یا پھر ذکر کی محفل، درود کی محفل، اور اسی طریقے سے جو بھی ہماری نیک محفلیں ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ہمیں اجر ملے گا، اور بروز محشر جب ان تمام چیزوں کو ہم دیکھیں گے تو بندہ یہی کہے گا کہ کاش میری پوری زندگی اللہ کے ذکر میں گزرتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق رفیق عطا فرمائے، ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔